جب اچانک دل اداس ہو جائے تو وہ روح مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے۔ سنا ہے توبہ کرنے سے روح مرمت ہو جاتی ہے۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ غلطی پر ساتھ چھوڑنے والے بہت مل جاتے ہیں، لیکن غلطی پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ دنیا دوسری چیزوں سے غافل کر دیتی ہے۔ دنیا دار جب ایک چیز حاصل کر لیتا ہے تو اسے دوسری چیز کا حرص لاحق ہو جاتا ہے۔ ہم ضرورت پڑنے پر ضرورت مند بن جاتے ہیں اور ضرورت ختم ہونے پر غیرت مند مگر احسان مند کبھی نہیں بنتے۔ عورت کی وفاداری اس وقت پتہ چلتی ہے جب مرد کے پاس کچھ نہ ہو، اور مرد کی وفاداری اس وقت پتہ چلتی ہے جب مرد کے پاس سب کچھ ہو۔ محبت کے لیے ایسے لوگ ڈھونڈیں جن کے ماضی نے انہیں توڑ دیا ہو، جن کی خواہش دم توڑ چکی ہو، جو جینا بھول چکے ہوں۔ دراصل وہی لوگ زندگی کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں درد کیا ہوتا ہے، وہ کسی کے جذبات کے ساتھ نہیں کھیلتے۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے، بلکہ ان لوگوں کا سوچیں جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ جو آپ سے محبت کی صفائیاں اور ثبوت مانگے تو اسے وہیں پر چھوڑ دو، کیونکہ جس کو یقین ہو وہ ثبوت نہیں مانگتا، اور جس کو شک ہو وہ ثبوت پر ثبوت مانگتا رہے گا، اور شک ایک ایسا روگ ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ محبت ایک پھول ہے۔ کچھ لوگ کھونے کو پیار کہتے ہیں، کچھ لوگ پانے کو محبت کہتے ہیں، پر حقیقت تو یہ ہے کہ کسی کے ساتھ نبھانا ہی محبت ہے۔ عورت کو محبت ہونے میں دیر لگتی ہے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ وفا کو پہلے اور محبت کو بعد میں رکھتی ہے، اور وفا کرنا محبت کرنے سے ذرا مشکل ہے۔ بیوی بھی عجیب ہمدرد ہے، شوہر سے ناراض ہو جائے تو خود بھوکی رہ لیتی ہے، لیکن شوہر کو بھوکا نہیں رہنے دیتی۔ سیانے کہتے ہیں اتنے اجلے نہ بنو کہ دوسرے میلے نظر آئیں۔ یہ دنیا سچے جذبوں کی بڑی توہین کرتی ہے۔ زندگی کا سب سے زوردار تھپڑ بھروسہ مارتا ہے۔ گھر میں والدین کی آواز بھی ایک نعمت ہوتی ہے۔ 40 سال کا بوڑھا 18 سال کا جوان نظر آئے، دو پھلوں کا شربت بنا کر پئیں، اول انار کا، دوم ناشپاتی کا۔ امانت صرف چیزوں کی ہی نہیں ہوتی، امانت راز کی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے جذبات، احساسات بیان کرے تو اس میں بھی خیانت نہ کریں۔ اللہ پاک کو یاد کرو گے تو دلوں کو سکون آئے گا، ورنہ ایسے ہی تڑپتے رہو گے، سسکتے رہو گے۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور رہے گا۔ اپنے غم کی نمائش نہ کر، اپنے نصیب کی آزمائش نہ کر، جو تیرا ہے تیرے پاس خود آئے گا، ہر روز اسے پانے کی خواہش نہ کرو، تقدیر بدل جائے گی اپنے آپ ہی۔ اے انسان مسکرانا سیکھ لے، وجہ تلاش نہ کر۔ گرنا بھی اچھا ہے، اوقات کا پتہ چلتا ہے، اور بڑھتے ہیں جب ہاتھ اٹھانے کے لیے تب اپنوں کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اگر تمہارا دامن پاک صاف ہے تو تمہاری حالت ایسی کیوں ہے؟ گناہ گاروں کو کوئی حق نہیں کہ وہ تمہارا امتحان لیں۔ دنیا میں دو ہی سچے لوگ ہیں جو آپ کا مستقبل بنا سکتے ہیں، ایک من کی بات سمجھنے والی ماں، دوسرا مستقبل کو پہچاننے والا باپ۔ الفاظ میری پہچان بنے تو بہتر ہے، چہرے کا کیا ہے، وہ تو میرے ساتھ ہی چلا جائے گا۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹوکر کھاتا ہے۔
ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہوتا ہے۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا ہدایت کی راہ پر چل پڑیں۔ انسان آخری لمحے تک اپنے آپ کو یقین دلاتا رہتا ہے کہ موت دوسروں کو ہی آنی ہے، مجھے شاید نہ آئے۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل جاتی ہیں، صرف انسان ہیں جن کا نعم البدل نہیں ہوتا، وہ نہیں ملتے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ جس گھر میں ناچاکی کی فضا ہو اور ہر وقت بے سکونی سی رہتی ہو اور شوہر اپنی بیوی سے محبت نہ کرتا ہو تو باوضو ہو کر 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور اول آخر درود شریف 11 مرتبہ پڑھ کر گھر کے کونوں میں پھونک مار دیں، انشاءاللہ تعالی گھر میں امن، سکون اور محبت قائم ہو جائے گی۔